السلام علیکم، نیوز 360 کے نئے موضوع کے ساتھ میں ہوں عبد القادر۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے شہر کی جو کراچی شہر میں لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے، اس وقت جو حالات ہیں وہ کیا ہے۔ صحافیوں کے ساتھ ہو، پولیس کے ساتھ ہو، پولیس خود بھی جو ہے وہ ڈکیتوں کا شکار ہوتی ہے۔ آج جو ہم جو موضوع کرنے جا رہے ہیں وہ ایک صحافی ہے، کراچی پریس کلب کی جو ہے سینئر ممبر بھی ہیں اور مختلف جو ہے اخبارات میں وہ کام کرتے رہے، لیکن جو ہے وہ گہری نظر بھی رکھتے ہیں پوری صحافت پہ۔ آج ہم ان سے بات کریں گے، لیکن آج جو ہم بات کریں گے وہ انفارچونیٹلی لا اینڈ آرڈر کے ایسوسیشن کے ساتھ ہم بات کریں گے، کیونکہ کل ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ واقعہ کیا پیش آیا اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ دوسرا جو ہے کل ایک جو ہے بڑے ٹی وی چینل جو ہے ARY، اس پہ بھی جو ہے خبر چلی تھی کہ کلٹس کار تھی جس کو جو ہے فالو کر کے ان کے ساتھ جو ہے ڈکیتی کر لی گئی اور لوٹ لیا گیا ان کے ساتھ سامان۔ کیا سامان لوٹا، اس حوالے سے پوچھیں گے۔ آج ہمارے ساتھ ایک سینئر صحافی موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ عبید نارجو صاحب جو سینئر صحافی ہیں، کراچی پریس کلب کے ممبر، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، ہمیں جو ہے وہ دکھ ہوا، مذمت بھی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر جو سچویشن ہے شہر کی وہ اللہ کرے بہتر ہو جائے۔ آپ کیا کہیں گے، کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ؟ اصل جو ہے کہانی کہاں سے ہوئی تھی، کیا ہوا تھا، پورا واقعہ ہمیں بتائیں کہ لوٹنے والے جو ہے وہ آپ کو فالو کر رہے تھے، آپ کہاں سے آ رہے تھے، یہ پورا ہمیں بتائیں۔ اصل میں عبد القادر، میں جرنلسٹ بھی ہوں لیکن بیسکلی بزنس مین ہیں ہم۔ تو وہاں ہم 2 گھروں میں رہتے ہیں، کلفٹن میں ہمارا گھر ہے، دوسرا گلشن حدید میں ہے۔ اور ہم فرائیڈے نائٹ کو یہاں کلفٹن سے چلے جاتے ہیں اور منڈے کی ارلی مارننگ میں واپس آ جاتے ہیں۔ تو اسکول ہے ہمارا بچوں کا کورنگی کراسنگ پہ۔ جیسے ہی ہم گھر سے نکلے ہیں، کلٹس کار تھی ہماری، اس میں ہم آ رہے تھے جو ہے کورنگی کا جو مین روڈ ہے کورنگی کا، اس پہ ہی آ رہے تھے ہم لوگ داؤد چورنگی سے۔ تو جب ہم ناصر جم پہ پہنچے ہیں اور پھر ہم نے سروس روڈ لیا ہے، اور ڈیفینیٹلی یہاں پہ اتنی بدقسمتی ہے کہ اتنا سینسٹیو اسکول، بیکن اسکول سسٹم جس کا نام ہے، وہ ایک اتنی سینسٹیو ایریا پہ ان کی اتھارٹیز نے قائم کیا ہے کہ میں خود حیران ہوں کہ وہاں دارالسلام سوسائٹی ان کو مین گیٹ سے انٹری نہیں دیتی ہے، وہ بیک سائڈ سے ان کو انٹری حاصل ہے، جو بالکل سنسان روڈ ہے۔ تو ہم نے جیسے ہی سروس روڈ سے رائٹ کو ٹرن کیا وہاں اسکول جانے کے لیے، تو جیسے ہی ہم روڈ سے اترے ہیں تو 125 بائک پہ 2 مسلح افراد جنہوں نے پسٹل نکال لی اور ہمیں گاڑی روکو، لیکن ہمارا ڈرائیور نے اس نے گاڑی نہیں روکی اور اس نے آگے دوڑا دی۔ جیسے ہی گاڑی انہوں نے دوڑا دی تو ڈیفینیٹلی ہم کو بھی یہ خوف ہو گیا کہ اب تو ہم نکل چکے ہیں، اگر رکیں گے تو یہ ہمیں ماریں گے۔ تو ہم نے کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ ہماری مدد کر دے، ہم نکل بھی جائیں، لیکن ہم نے یہ کوئی 2.5 فرلانگ کا ایریا ہے، تقریباً ہاف کلومیٹر کہہ سکتے ہیں آپ، یہاں تک ہم بھاگے ہیں۔ آگے جا کے مہران ٹاؤن کا جو راستہ آ گیا اس پہ ہم چڑھے ہیں، اور جیسے ہی اسکول کی طرف ہم نے رائٹ پہ ٹرن لیا ہے، لیفٹ پہ ٹرن لیا ہے، تو انہوں نے ہم پر فائر کھول دیے۔ تو کیونکہ وہ قریب آپ ہو گئے، گاڑی موڑ میں جو ہے سلو ہوئی، بیک سائڈ پہ جو گیٹ ہے آپ اس کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم فرنٹ پہ ہوتے تو یہ واقعہ ہو سکتا نہ ہو، لیکن ہم بیک سائڈ پہ جا رہے ہیں۔ اب ہم وہ جو نالے کی طرف سے جو راستہ جاتا ہے، میرے خیال میں وہی راستہ ہے، وہی نالے والا راستہ۔ پھر ہم نے جیسے ہی جیسے ہم نے اسکول کی طرف رننگ کی ہے، تو اگلی جگہ پہ پھر ہماری تھوڑی گاڑی جو ہے کھڈا آ گیا، تو ہماری گاڑی تھوڑی سلو ہوئی ہے، تو پھر انہوں نے 2 فائر کھولے۔ پہلے انہوں نے 3 فائر مارے، پھر 2 فائر مارے، اور یہاں کے اسکول کے گیٹ کے قریب گاڑیاں آ گئی، آگے سے بھی آ گئی، تو ہمارے سائڈ سے بھی ایک کرولا آگے آ گئی، تو مجبوراً ہمیں بریک لگانا پڑا۔ اور اسی دوران دونوں نے ٹی پسٹل نکال لیے اور 3 فائر پیچھے گاڑی پہ مارے ہیں، اور 2 فائر جو ہے نا انہوں نے جو ہے وہ ٹائرز پہ مارے۔ ایک رم پہ لگا ہے، ایک ٹائر پنچر ہو گیا، اس کو مارا، جو ہے وہ ٹائر بسٹ ہو گیا تھا۔ تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے بولا، وہ یعنی کہ ہمارا چیز ہی کر رہے تھے، انہوں نے جو ہے نا دروازہ کھولتے ہی بولا، جو ہے نا گالیاں دینا شروع کر دی میرے ڈرائیور کو، اور پھر جو ہے وہ انہوں نے میری بیوی کو بولا کہ آپ اپنے بازو نکالیں، اور انہیں جو ہے 5 چوڑیاں سونے کی تھی، 2 کنگن تھے، انہوں نے وہ جو ہے انہوں نے سنیچ کیے، اور بعد میں میرے بچوں کے آئی پیڈ تھا، لیپ ٹاپ تھا، ایپل کمپنی کے تھے، سارے بڑے مہنگے ہم نے ابھی لیے تھے وہ تھے، وہ بھی اٹھا لیے انہوں نے، اور جو ہے میری بچی کے اوپر گن رکھ دی، چھوٹی میری انوسنٹ بچی ہے، اس پہ گن رکھ دی، اور ہمیں ہاں بالکل ڈائریکٹلی گن رکھ دی، اور دوسرے نے گن ہم پر رکھ لی، اور یہ اتنا ایزیلی انہوں نے کیا ہے کہ عبد القادر میں آئی ایم ویری ونڈرڈ اباؤٹ اٹ
کہ how it is organized crime and looks like a crime is going to under umbrella. Umbrella you mean? In the under the guidance of administration. Looks like that. کیونکہ آدھا کلومیٹر فالو کرنا, 3 جگہ پہ فائرنگ کرنا, اور اس کے بعد دلیری کے بعد ہمیں وہ پھر بھی گولیاں ہمیں نہیں مار رہے, گاڑی کو مار رہے ہیں. دین دے آر ویری اینگری اباؤٹ اس, لیکن دے ور ویری کانفیڈنٹ کہ ان کے باپ کا ایریا ہے, کوئی ان کو نہیں پکڑے گا, کوئی نہیں آئے گا. ان کو ایسے کی تیسی کر کے پھر انہوں نے 27,000 کیش میرے پاس تھی وہ لے لی, میرے ڈرائیور کا موبائل لے لیا, میرا موبائل لے لیا. اپروکسیمیٹلی یہ اسٹیمیٹ کرتے ہیں تو 10 تولے سونے کی قیمت کیا ہے آج کل؟ تو 13 لاکھ تو بن جاتی ہے, 13 لاکھ تو بن جاتی ہے. یس. اور میں نے تو کم ایف آئی آر میں لکھوائے ہیں 14 لاکھ, کیونکہ آئی واز ویری کنفیوزڈ آف دیٹ ٹائم. اب میں اسٹیمیٹ کر رہا ہوں کہ یہ 15 سے 16 لاکھ کی کہانی ہے ہمارے ساتھ, کیونکہ ایپل کمپنی کا ایک جو لیپ ٹاپ ہے وہ 2 لاکھ کا ہے, اور آئی پیڈ 1 لاکھ کا ہے, نیو, بالکل نیو. اور ایک موبائل کی بھی قیمت لگا لو تو 50 ہزار بھی کم بتا رہا ہوں میں, 17 سے اوپر ہو جاتی ہے. یہ 16-17 لاکھ کی ڈکیتی انہوں نے ہم سے کی. لیکن عبد القادر حیرانگی کی ایک تو یہ بات, دوسری بات میں بیکن اسکول سسٹم کے ایڈمنسٹریشن کو بھی سلام پیش کرتا ہوں, جنہوں نے ہمارے بچوں کے تحفظ کے لیے سیکیورٹی کر دی ہے. وہ بالکل قریب گیٹ تھا, اور فائرنگ یہ چل رہی ہے, گیٹ کے گارڈ کوئی نہیں آ رہے. ہم ایون ان سے جب انہوں نے ہمیں چھوڑا اور ہم بکلا گئے, ہم اس میں گھس رہے ہیں تو وہ ایسے ہی بیٹھے ہیں جنہوں کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں 10 سے 12 فائر جب ہوں اور 3 جگہوں پہ ہوں. اچھا, یہ بیکن اسکول کے جو سیکیورٹی گارڈ تھے. ہاں, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس دارالسلام سوسائٹی والوں کو یہ اسکول بالکل ادھر سے نکال دینا چاہیے. اگر وہ اس کو فرنٹ گیٹ سے الو نہیں کرتے, نہیں تو انتظامیہ ان کے خلاف ایکشن لے. خدا نہ خواستہ یہ تو ایک انفارچونیٹ ایکسیڈنٹ ہمارے ساتھ ہوا ہے, کوئی منظم ٹیررزم ہو جائے تو ادھر تو کوئی دھڑی سا ہی نہیں ہے, اور اس اسکول کی سیکیورٹی کوئی نہیں ہے, پولیس کہیں نہیں ہے, لا اینڈ سیکورٹی کی جو فورسز کے جو ادارے ہیں وہ کہیں نہیں ہیں. پھر جب مزے کی صورتحال میں آپ کو بتا رہا ہوں, پھر ہم جب یہاں سے نکلے ہیں عبد القادر, ہم بکلا گئے, لیکن جو ہے ہمارا یہ ہم ایز ویل ایز آئی واز جرنلسٹ, تو مجھے پتا تھا کہ مجھے فرسٹ مجھے پولیس کو رپورٹ کرنی چاہیے اس کی. تو میں نے وہیں سے پوچھا روڈ پہ نکل کے, یار وہ اس کا تھانہ کہاں ہے مہران؟ مجھے پتہ نہیں تھا, کورنگ انڈسٹریل ایریا تھانہ ہے. میں عبد القادر وہاں پہنچا ہوں تو 4 افراد میرے سے پہلے لٹ کے وہاں کھڑے تھے. ان کو کوئی سننے والا نہیں تھا. میں تو جرنلسٹ تھا, میں نے فوری طور پہ ہمارے پریس کلب کے فائنانس سیکریٹری ہیں عبد الوحید راجپر, ہمارے چھوٹے بھائی بھی ہیں, ان کو کال کی. پھر وہ ہمارے چھوٹے بھائی دوسرے ہیں کرائم رپورٹر ایسوسیشن کے جو ہے فیاض یونس, ان کو کال کر دی. یہ ہمارے پاس انوالو ہو گئے, انہوں نے ایس ایس پی سے بات کر دی, پولیس. آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ اس وقت سب سے خطرناک تھانہ جو ہے وہ انڈسٹریل ایریا ہے, اور اس کا ایس ایچ او اپر کورس پہ گیا ہوا ہے. اچھا جی. ان جنرل پریس کلب کراچی کی مداخلت کے بعد پھر وہ زمان ٹاؤن ایس ایچ او آئے ہمارے پاس, اور اس نے کہا سوری سر وہ اپر پہ گئے ہوئے ہیں, تو آپ چلیں ہم کو دکھائیں سین. اور ہمارے بچے ڈرے ہوئے ہیں, میری بچے چیخیں مار رہے ہیں, چھوٹی بچی چیخیں مار رہی ہے. دس از ویری, ابھی تک ہم اس کیفیت سے نکل نہیں سکے. اور حالت یہ عبد القادر, آئی ایم ویری سینئر جرنلسٹ اینڈ گروپ ایکٹیوسٹ ان کراچی پریس کلب. ایون ٹوڈے nobody from Sindh government contacted me. ابھی تک وزیر اعلیٰ سندھ یا ان کی طرف سے مذمت نوٹس بھی نہیں لیا. مذمت تو دوسری بات ہوتی ہے, مذمت کس کے خلاف کرے گا؟ وہ سی ایم مذمت کرے گا تو حکومت کس کی ہے؟ میرے باپ کی تو نہیں ہے. حکومت کس کی ہے؟ وہ سندھ حکومت کا کوئی بھی آدمی مذمت نہیں کر سکتا. اس کو نوٹس لینا ہے, اس کو ایکشن لینا ہے. منسٹر آف انفارمیشن سعید غنی نیور کانٹیکٹڈ وتھ می. ایون کراچی پریس کلب نے آفیشیل پریس ریلیز جاری کی ہے, چیف منسٹر اور انفارمیشن منسٹر گورنمنٹ سندھ سے مطالبہ کیا ہے کلپرٹس کی گرفتاری کا اور اس کے سدے باب کا, لیکن کوئی نوٹس نہیں. یار حیرت ہے عبد القادر, سی ایم تو خود نوٹس لیتا ہی نہیں. آپ کو پتہ ہے ان کے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, ایک جعلی جو ہے پریس سے جاری ہوتی ہے. ہم جرنلسٹ ہیں, عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے, سی ایم کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے یہ جو بھی نوٹسز ہوتے ہیں.
آپ کو پتہ ہے، سوائے ان کے جو ذاتی انٹرسٹ ہوتے ہیں ان کے سوائے، اور وہ اس ٹیم کو بھی پتہ نہیں ہے، اس کو بھی ذمت نہیں ہے کہ جب جرنلسٹوں کے ساتھ یہ صورتحال ہے. میں عبد القادر آپ کو بتا رہا ہوں کہ 4 بندے وہاں غریب لوگ تھے، وہ لوگ یقین کرو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، ان کا داد رسی کا. میں نے بولا بھائی کیوں آئے ہو آپ؟ بولے کہ یار ہم تو لٹ گئے ہیں ادھر انڈسٹریل ایریا کے تھانے سے. تو عبد القادر جب ایس ایچ او نہ ہو اور کرائم رپورٹ 100% ہو، دین آفٹر کراچی پریس کلب کے دوستوں کا میں بڑا شکر گزار ہوں. رضوان بھٹی سیکریٹری، فنانس سیکریٹری وہی عبدالوحید راجپر، اور میرے جتنے بھی دوست ہیں، رشید میمن نائب صدر جو ہے ہمارے پریس کلب کے، اور جو ہے اپنا فیاض یونس میرے چھوٹے بھائی، ثاقب صغیر ایکس جوائنٹ سیکریٹری، نصر اللہ بھائی، طارق ابوالحسن بھائی، بہت سارے دوست، یعنی کہ بہت سارے دوستوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیے. انہوں نے انتظامیہ سے، پولیس سے بات کی. جو میرے دوست کرائم رپورٹر ہیں وہ میرے چھوٹے بھائی ہیں سارے، انہوں نے کیا بھائی کیا ہو گیا. لیکن مجھے آپ بتاؤ کہ ایس ایس پی نے مجھے فون کیا، شاہجہان پٹھان صاحب نے، اور انہوں نے مجھے یقین نہ کرے کہ 3 دن کے اندر ہم جیسے وہ کہیں کراتے ہیں پولیس والے، انہوں نے کروائی. میں نے کہا تھینک یو ویری مچ، اللہ آپ کو دے گا. کیونکہ جس ملک میں قانون نہیں ہوتا، رٹ آف لا نہیں ہوتی، پھر وہاں ہر چیز اللہ پہ چھوڑنی پڑتی ہے. کیونکہ سعودی والے تو نہیں چھوڑتے، دنیا میں کوئی بھی ملک نہیں چھوڑتا. یہاں پہ تو بھائی اب ہم اللہ پہ چھوڑ چکے سب چیزیں، اور مجبوراً چھوڑنی پڑتی ہے. اب آ رہے تھے کوئی وہاں پہ پولیس موبائل کھڑی ہوئی تھی جو سیکورٹی کے لیے، جیسے ہم صبح کو دیکھتے ہیں کہ سیکورٹی کے لیے مختلف. آج بھی نہیں تھی عبد القادر، کل کی تو بات چھوڑ دو. اچھا آپ آج بھی بچوں کو چھوڑنے آج بھی آئے. آپ کو بتا دوں کہ آدھے کلومیٹر پہ ایس ایس پی کورنگی کی آفس ہے، بروکس چورنگی پہ، یہ آدھا کلومیٹر ہے. صحیح، ہاں پتہ ہے. اور موسٹ اس وقت کورنگی کے لوگ جو اندر رہ رہے ہیں اور جو کورنگی کے روڈوں سے سفر کر رہے ہیں ان کا تو اللہ ہی حافظ ہے. پورا کراچی کا حال وہی ہے، لیکن میں تو جو کورنگی کے حالات دیکھ رہا ہوں بہت ہی کروشل خطرناک حالات ہیں کورنگی کے، جوہر کے بھی، سائٹ کے بھی. لیکن کراچی تو پورا ہی اٹھ چکا، گاڑیاں چوری ہو رہی ہیں، رابریز ہو رہی ہیں. ویئر از دا گورنمنٹ؟ گورنمنٹ تو نہیں ہے. صحیح بات ہے. یہ جب اس شہر کو، اس بڑے شہر کو اس طرح سے چھوڑ دیا گیا ہے تو میں کہتا ہوں عبد القادر اس شہر کو کا بزنس کا کیا ہوگا؟ اس شہر کے بزنس کا کیا ہوگا؟ صحیح. آپ سے پولیس والے رابطے میں ہیں؟ پولیس کی جانب سے ابھی تک رابطہ کیا گیا؟ میرے سے صرف جو ہے وہ رابطہ ایس ایس پی شاہجہان پٹھان نے کیا تھا جو ایس ایس پی کورنگی ہیں، اور اس کے بعد میں نے کسی پرسنلی ایس ایس پی انویسٹیگیشن سارنگ ملک صاحب ہیں، اچھی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، اچھے نوجوان ہیں، پنجاب میں تو بڑا نام کمایا، وہ بھی کورٹ میں تھے. انہوں نے مجھے میسج کیا کہ آفٹر آئی ول فری دین کال یو. ابھی اسٹل آئی ایم ویٹنگ، دیر از اے نو کال، لیکن آئی ایم ویری ورڈ اباؤٹ دا کرنٹ سچویشن آف کراچی. کیا مطالبہ کرو گے سندھ حکومت سے؟ سعید غنی سے انفارمیشن منسٹر ہیں، اور آئی جی سندھ سے اسپیشلی کیا مطالبات کرو گے؟ ابھی تک آئی جی آفس کی جانب سے کوئی آپ سے بات نہیں کی گئی، لیکن مطالبات تو آپ کر سکتے ہیں نا، کہ آپ کا مطالبہ تو ہوگا کہ بھائی آپ آخر کیا چاہتے ہیں کہ مطالبہ کریں. بھائی آئی جی سندھ سے، ایس ایس پی کورنگی سے میرا یہ مطالبہ ہے کہ اتنے پروفیشنل جو آدھا کلومیٹر ہم کا فالو کریں، 3 جگہ پہ ہم پر فائر کھولیں، آخر میں ہمیں دبوچ کر ہمارے سے پیسے لے جائیں، ہمارے سے زیور لے جائیں، ہمارے سے ایکوپمنٹ لے جائیں، ہمارے بچوں پہ گنے رکھ دیں، اور آرام سے ہمیں بولیں اب نکلو تم. مجھے اس سوال کا جواب کوئی دے. میں آئی جی صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ہم جرنلسٹ جو ہوتے ہیں، ورکنگ کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، تھوڑی بہت ہمارے بڑے کوئی پراپرٹی چھوڑ کے اس دنیا سے جاتے ہیں، وہ ہمارے حصے کی ہوتی ہے. وہ تھوڑی سے خوشحالی کے ساتھ چھوٹی گاڑی لے کر گزر بسر کر رہے ہوتے ہیں. 27-17 لاکھ کا ٹیکہ لگ جائے عبد القادر. میں مطالبہ کرتا ہوں آئی جی سے، ایس ایس پی سے، کہ بھائی مجھے کلپرٹس بھی چاہیے، بینگ اے سٹیزن آف پاکستان مجھے رٹ آف لا بھی چاہیے، اور مجھے اپنی جو چیزیں لوٹی گئی ہیں واپس کروائی جائیں. اور سندھ حکومت سے میں کہتا ہوں کہ آپ ہم سے ٹیکسز تو لے رہے ہیں، آپ کہاں ہیں؟ مجھے بھائی سعید غنی دے یا مراد علی شاہ اپنے جیب سے پیسے دے. میں عام شہری ہوں، لوٹا گیا ہوں. سربراہ جو پروونس ہے
وہ مراد علی شاہ ہے. صحیح ہے. وہ اپنے جیب سے دے, سرکار کے فنڈ سے دے, مجھے اپنے پیسے دے, اور مجھے کلپٹس بھی چاہیے تاکہ عام لوگ بچیں. یہ تو بہت, عبد القادر مجھے تو ایسے لگا جو وہ ٹارگٹ کلر تھے. ریئلی اتنے کانفیڈنٹ, اتنے منظم, جس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا نا عبد القادر. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. جی ناظرین, آپ نے جو ہے سینئر رپورٹر کی بات سنی کہ کس طریقے سے ڈاکو آئے اور لوٹ کے یہ پورے 5 سے 10 منٹ میں فرار ہو گئے, اور باقاعدہ جو ہے وہ جس طریقے سے عبید ناریجو صاحب نے کہا کہ کانفیڈنس تھا ان کے اندر اتنا کہ ہمیں جو ہے وہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا, ہم آئیں گے, لوٹیں گے اور یہاں سے چلے جائیں گے. اب ہم سوال چھوڑ رہے ہیں سندھ حکومت کے پاس کہ سندھ حکومت لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ کب یہ پورا جو ہے فوکس کر کے یہ لا اینڈ آرڈر جو سچویشن ہے اس کو ٹھیک کرے گی. دوسرا جو ہے انفارمیشن منسٹر کی جانب سے ابھی تک کوئی جو ہے مذمت نہیں کی گئی اور نہ ہی اس پہ کوئی ایکشن لیا گیا. اس سے بھی مطالبات کرتے ہیں کیونکہ ہم بینگ اے جرنلسٹ, میں بھی جو ہے جرنلسٹ ہوں, کیونکہ میں بھی سوال کروں گا کیونکہ جرنلسٹ ہمارے بھائی ہوتے ہیں, تو ہم ان کے لیے یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے جو جلد سے جلد جو ہے پولیس جو ہے ان پہ ایکشن لے اور جلد سے جلد ان ڈاکوؤں کو لوٹی ہوئی رقم جو ہے واپس دلوائی جائے. مجھے اجازت دیجیے کہ نئے پروگرام کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.